سب سے پہلے یاد رکھیں، آج کل الحاد کا بہت دورہ ہے، لوگ مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہیں، یورپ سے. تو ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قوانین تھے اسلام کے، یہ اس زمانے کے لیے تو ٹھیک تھے، آج کے زمانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے دین نازل کیا صرف اس زمانے کے لیے یا قیامت تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. اس کے احکام جو بنائے وہ صرف اس زمانے کے لیے یا قیامت تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. اور اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوگی. اب جو کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ اس زمانے کے لیے ٹھیک تھا، آج کے زمانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو سیدھا سیدھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دین قیامت تک کے لیے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور قیامت تک کے لیے یہ دین درست نہیں ہے، ایک نیا دین آنا چاہیے. اور یہ واضح کفر ہے، اس پہ دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنا واضح کفر ہے کہ جیسے سورج اگر نکلا ہو تو کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ دن ہے یا رات. یہ بالکل واضح کفر ہے. دوسری بات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے دین کا جو یہ معاملہ ہے نا، یہ جو سزا ہے یہ بہت سخت ہے، اب کوئی چوری کرے گا تو آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیجئے گا، یہ تو زیادہ ہو گیا. جو یہ کہتا ہے ایسا شخص مرتد ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اور اللہ کے حکم پر اعتراض کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر وہ غلط کہہ رہا اور شدت کی بات کہہ رہا کہ یہ غلو ہے، تشدد ہے، اس میں سختی ہے اور شدت ہے، تو یہ اللہ رب العالمین پہ اعتراض کر رہا ہے. اللہ پہ اعتراض کرنے والا مومن کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ تیسری بات، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی ملک والے کو یا کسی شخص کو یہ اختیار ہے، چاہے تو دنیاوی قانون کو نافذ کرے چاہے شرعی قانون کو نافذ کرے، اس کی مرضی ہے، اس کو اختیار ہے، جبکہ شریعت نے واجب کیا کیا ہے؟ صرف شرعی قانون کو نافذ کرنا. کو حلال کر دے وہ کافر ہے نا، زنا کو جو حلال بولے کافر ہے، اسی طرح سے جو اس چیز کو حلال بولے کہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، وہ کافر ہے، دین سے خارج ہے. ہاں، یہ مسائل جو ابھی گزرے ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے، اس میں عموماً اہل البدع گمراہی میں جاتے ہیں. میں اس مسئلے کو اور اس مسئلے سے ریلیٹڈ شیخ فوزان حفظہ اللہ کے ایک قول کو پڑھ کے اپنی بات مکمل کروں گا. بعض لوگ یا عموماً اسلامی ممالک میں، الحمدللہ بعض ممالک اسلامی ایسے بھی ہیں جن میں شریعت کے قوانین ہی نافذ ہیں، اور وہ لوگ شریعت کے قوانین پہ کھل کر کے عمل کرتے ہیں. انکار کرنے والے جتنا انکار کریں، لیکن حقیقت یہی ہے. البتہ بعض ممالک ایسے بھی ہیں جو اسلامی قانون کے مطابق نہیں چلتے ہیں، انہوں نے دنیاوی قانون نافذ کیا ہوا ہے. اب یہ مبتدعین اہل البدع ان تمام ممالک کو کچھ نہیں کہتے ہیں، ان کا تمام پورے رخ جو ہوتا ہے ان کے تیر کا وہ سعودی عرب کی طرف ہوتا ہے. حالانکہ الحمدللہ سعودی عرب میں اسلامی قوانین کا ہی نفاذ ہے، اس کے باوجود تیروں کا رخ صرف سعودی عرب کی طرف ہوتا ہے، دوسرے ممالک کی طرف نہیں. اور ہم جب دفاع کرتے ہیں تو تمام اسلامی ممالک کا دفاع کرتے ہیں، گرچہ سعودی عرب میں اسلامی قانون نافذ ہے اور دوسرے ممالک میں دنیاوی قانون نافذ ہے. ان کے اعتبار سے دوسرے تمام ممالک والے کافر ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے دنیاوی قانون اس لیے نافذ نہیں کیا ہے کہ دنیاوی قانون نافذ کرنا جائز ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ حرام ہے.
دنیاوی قانون کے ذریعے فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے، دنیاوی قانون کو نافذ کرنا جائز نہیں ہے، وہ یہ مانتے ہیں۔ لیکن کسی سے، جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بعض ملک والے، کوئی اگر سپر پاور ہوتا ہے تو وہ دنیاوی قانون نافذ کرنے سے تھوڑی سی آسانی کرتا ہے کسی ملک پہ، تو اس فائدے کو لینے کے لیے، دنیا کے اس فائدے کو لینے کے لیے وہ دنیاوی قانون نافذ کر دیتا ہے، ورنہ وہ دل میں یہ اعتقاد رکھے ہوا ہے اور وہ یقین رکھتا ہے، اس سے اگر کوئی پوچھے گا کہ اسلام کا قانون بہتر ہے یا دنیا کا قانون، تو وہ کھل کر کے کہے گا یا یقین کے ساتھ کہے گا کہ نہیں، اللہ کا قانون ہی اور اسلام کا قانون ہی بہتر ہے۔ ایسا شخص کافر نہیں ہو سکتا، گناہ گار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حرام کو حرام سمجھ رہا ہے، وہ اللہ کے قانون کو بہتر مان رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، تو عمل کا ترک کرنا کسی کو کافر بنا دے گا۔ عمل کے ترک سے کفر کا فتویٰ صرف خوارج نے لگایا، یعنی عمل کے ترک سے مراد گناہ کے کرنے پر۔ اہل سنہ گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے، گناہ کے سبب اہل سنہ کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ مانتے ہیں کہ اسلام کا قانون ہی بہتر ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے، لیکن کسی دنیاوی فائدے کے پیش نظر ایسا کر رہے ہیں، تو ایسا شخص گناہگار تو ہے، کافر نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اہم بات ہے، یہ بتائیے کہ جب یہ بات آ گئی کہ اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اسلام کا حکم بہتر نہیں ہے، یا یہ عقیدہ رکھے کہ دنیاوی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا جائز ہے، یہ عقیدہ رکھے، عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے نا۔ کون ہے ایسا انسان جو کسی کے دل میں جھانک کر کے دیکھ سکتا ہے کہ اس کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ ہلا شققت قلبہ، تم نے جو اس آدمی کو کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا اور دلیل دیتے ہو کہ بچنے کے خوف سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، کہا دل کو چیر کر کے کیوں نہیں دیکھا؟ جتنے بھی حکام دنیاوی قوانین کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں، کیا آپ نے ان کے دل میں جھانک کر کے دیکھا کہ وہ اس کو جائز سمجھ کے یا اس کو بہتر سمجھ کے کر رہے ہیں؟ یا آپ کو انہوں نے بتایا ہے کان میں آ کر کے؟ آپ نے کیسے جانا؟ یہ تو صرف اللہ جان سکتا ہے، اور اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ اللہ کے اللہ رب العالمین کی اس خاص صفت میں آپ اپنے آپ کو شریک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ اس سے پہلے کفر ہوگا۔ اللہ نے کہا ان اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے بھید کو صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں ہم بھی جان رہے ہیں، تو آپ اللہ رب العالمین کی خاص صفت میں خود کو شریک جان رہے ہیں۔ تو اس لیے علم حاصل کریں، کیونکہ علم کا حصول انسان کو غلط راہ پر جانے سے بچاتا ہے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی یہ باتیں میں پڑھ کے مختصر پڑھتا ہوں، ورنہ بات بہت لمبی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْحُكْمَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ لَيْسَ كَمَا يَفْهَمُ بعض الناس الذين ينتسبون إلى الدعوة إنه الحكم في المنازعات المالية والحقوقية فقط۔ یعنی شیخ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بات آتی ہے نا کہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے، لا حکم الا للہ لا حاکم الا اللہ، تو ان کا یہ کہنا صرف حاکم کے لیے ہوتا ہے کہ حاکم جب فیصلہ دے صرف اللہ رب العالمین کے قوانین کے مطابق اور احکام کے مطابق فیصلہ دے۔